www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. محترم دوست بزرگوں بھائیوں، اللہ نے ہمیں موت سے پہلے ایک نادر موقع دیا ہے، ایسا موقع جو ہاتھ سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. زندگی ایک موقع ہے اور ایسا موقع ہے جو ہاتھ سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ انسان کو نہیں ملے گا. اور یہ موقع اللہ نے دیا کچھ کرنے کے لیے. بولے مجھے کرو تو اللہ کا معاملہ اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ ملک مال کی دنیا پر نہیں ہے کہ کسی کے پاس ملک زیادہ ہو مال زیادہ ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ شانوں کا معاملہ جو ہے کہ انسان کے ساتھ اس کے عمل پر ہے. اسے دنیا کو اللہ نے عمل کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو بدلے کی جگہ بنایا ہے. جو اعمال دنیا میں کر کے جائے گا وہ آخرت میں اس کا بدلہ پائے گا. اچھے اعمال ہے تو اچھا بدلہ پائے گا اور برے اعمال جو گیا ہے تو برا اس کا بدلہ ملے گا، جہنم ملے گی. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کو یہ دونوں راہیں سمجھائیں. جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے. ہر نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو یہی دو راستے سمجھائے ہیں کہ جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے. اس لیے کہ حقیقی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ موت کے بعد ہے، دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کچھ سالوں کے لیے مالدار ہو جاتا ہے، اس لڑکے میں کامیاب ہو گیا، تو کچھ سال کے بعد دیکھا کہ مال ختم ہو گیا. تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی وہ ہے کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو کبھی بھی، اور اصل ناکامی وہ ہے کہ جس کے بعد کامیابی نہیں اور وہ آخرت میں ہے. جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا. اور جنت میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی نعمتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا. نعمتیں کم نہیں ہوں گی، زندگی کم نہیں ہوگی، جوانی ہمیشہ رہے گی. دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد پھر بھی بچپنے کے ہو گئے، پھر جوان ہو گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر ختم ہو گئے. جنت میں ایسا نہیں ہے. جنت میں ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی
اور ہمیشہ کی جوانی ہوگی. گویا جوانی کے جذبات ہمیشہ آدمی کی چاہتوں کی پورا کرنے کے ہوتے ہیں. وہ جذبات بھی ہمیشہ رہیں گے اور ان جذبات کے پورا کرنے کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں گی. ہاں، جنت میں جو انسانوں کی بیویاں ہیں پورے ہیں وہ بھی ہمیشہ جوان رہے گی. بلکہ ایسے سمجھو کہ ہمیشہ وہ عورتیں کنواری ہوں گی، ان کا کنوار ہونا ختم نہیں ہوگا. اور جنت میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ بڑھتی جائیں گی، کم نہیں ہوں گی. جنت کے پھل لا مقطوعۃ ولا ممنوع کبھی ختم نہیں ہوں گے اور کبھی روکا نہیں جائے کہ بہت ختم ہو جائے گا. وہ جنت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہے، ابدی کامیابی ہے. ایک بات یاد رکھو، اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو فنا کرنے کے لیے بنایا ہے، انسان کو فنا کرنے کے لیے بنایا ہے. انسان کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے. انسان کو فنا نہیں ہے، انسان کو بقا ہے ہمیشہ کے لیے، تاکہ اللہ کی قدرت سے ہمیشہ نفع اٹھاتا ہی رہے اور اللہ کی دہش کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے انسان پر. اور جو میرے دوستوں ناکام ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا، ابھی اسے اس ناکامی سے نجات نہیں ملے گی. اللہ کی صفت قہاریت جو ہے وہ ہمیشہ ان پر باقی رہے گی. ہمیشہ غصہ اللہ کا ان پر ہمیشہ اللہ کا غصہ رہے گا. ابھی ان پر رحم نہیں کیا جائے گا. یہ رحم کی اپیل بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو ان کو پہلے دھتکاریں گے. 100 روپیہ والا تو جہنم میں ذریعے ہو کے پڑے رہو، ہم سے بات نہ کرو. ان کی رحم کی اپیل بھی قبول نہیں کیا گا. ہاں، اور یہاں جنت کے اوپر خدا کی رحمت ہوگی، وہ رحمت تو کبھی کبھی نہیں ہوگی. اللہ کی عطا، اللہ کی دیش کے دروازے کو خدا کھول دے گا تو کبھی بند نہیں ہوں گے. اس آخرت کی ابدی زندگی یہ بنانے کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی انسانوں کو دی ہے. اور اس آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو عمل کا حکم دیا ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ایسی زندگی گزار کر آؤ. تم ہماری منشا کے مطابق دنیا کی 60 70 80 سال زندگی گزار کر آؤ گے تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے تمہاری مرضی کو اور تمہاری چاہتوں کو ہم پورا کرتے رہیں گے. دنیا چاہتے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں اللہ کا اپنے بندوں کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری چاہتوں کو ہماری منشا پر قربان کرو. جیسے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا، رمضان کے مہینے میں بھی آج کو روز تو لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شام کیا کہا، ہماری منشا پر کھانا پینا چھوڑ دو. ہماری منشا پر اپنی بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرنا چھوڑ دو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری دین کو چھوڑو. گناہوں کو تو چھوڑنے کا ہر وقت اللہ کے 10 حکم ہے. گناہ کے چھوڑنے کا حکم اللہ کا ہر وقت 24 گھنٹے ہے. گناہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے، یا جو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. دیکھو 24 گھنٹے کی خدا کا حکم ہے انسان کو، دیکھنے میں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، چلنے میں، تجارت کرنے میں، نوکری کرنے میں، ملازمت کرنے میں، کھیتی باڑی کرنے میں، آپس میں اللہ کے احکام ہے.
تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کے معنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا. ہاں حدیث میں آتا ہے نا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے سب سے بڑا متقی ہو جائے گا. متقی ہونے کے لیے نہ کرنے کے کام چھوڑنے ضروری ہے. ابھی ہمارے لیے آیا نہیں ہے. تبلیغ میں لگنے سے نمازی بن گئے, قرآن کی تلاوت کرنے بن گئے, تسبیح پڑھنے والے بن گئے. اللہ نے اگر توفیق دیا کچھ مال خرچ کرنے کے لیے مال خرچ کرنے والے بن گئے. کرنے کے کام تو زندگی میں آئے ہیں لیکن نہ کرنے کے کام اپنی زندگی سے نکلے نہیں ہیں. اسے تقویٰ نہیں زندگی کو. نہ کرنے کے کاموں کو چھوڑنا یہ ہے تقویٰ. اور اس تقوی پر اللہ تعالیٰ شانوں کے سب وعدے ہیں. تقوی پر جنت کا وعدہ ہے. تقوی پر دنیا کی زندگی کو آسان کرنے کا وعدہ ہے. تقوی پر اللہ تعالیٰ شانوں کا ایسی جگہ سے روزی دینے کا وعدہ ہے جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی نہ ہو. تقوی پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور ہم تمہارے عمل کا اجر بڑھا دیں گے. یہ قرآن میں اللہ کے آیاتیں ہیں, فرامین ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق, تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے اور جنت کے باغات ہیں. بقواعد و ترابا, اور تمہاری لڑکیاں تقوی والوں کے لیے. ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد معیت تقوی کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون, اور جو اعمال کو سب سے اچھی طرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اچھے عمل کو پسند کرتا ہے اور اچھے عمل کو قبول کرتا ہے. اچھا عمل کے معنی کیا ہے کہ جو عمل اس طرح کیا جائے جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے. اس کے اللہ کے پیغمبر نبی نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسی نماز پڑھو جیسا تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. اسی وقت نماز موجود نہیں ہے بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی ہے. مطلب کہ مجھے تم جو ہے جیسا جو عمل کرتا ہو دیکھ رہے ہو ایسے اس عمل کو کرو. نماز ہو, تلاوت ہو, کھانا ہو, پینا ہو, معاشرت ہو, معاملات ہو, اخلاق ہو, یہ پوری زندگی جو ہے اسے نماز کی صفت کو گزارنا سیکھنا ہے. ہاں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ شانوں اپنے بندوں سے اچھا عمل مانگتے ہیں. اچھے عمل بنانا, نماز پڑھنا اور اسے اچھی بنائے ہونا. ہم لوگ بھی کوئی بھی چیز ہوتے تو اچھی چاہتے ہیں. اچھی ٹوپی, اچھے کپڑے, اچھے جوتے, اچھا کھانا, اچھا مکان, اچھی سواری, اچھا لباس, اچھی بیوی, اچھے بچے. ہر چیز آدمی اچھا چاہتا ہے. انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو یہ بھی جیسے خلیفہ جو ہے نا اچھا چاہتا تو اس کا اصل اس کا مولا اور مالک بھی جو ہے اس سے ہر عمل کو اچھا چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا عمل بناؤ. جسے 5 وقت نماز روزانہ کا بھی نہیں ہے. نماز ہم سب سے روزانہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے اچھا سے اچھا بنا کر ادا کرو. ہر وقت صبح کی نماز کو ادا کی, ظہر کی نماز اس سے اور اچھی ادا کرنے کی کوشش کی. ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایمان موت تک محنت چاہتا ہے, نماز موت تک محنت چاہتی ہے. نماز کے لیے کوئی حد نہیں ہے. نماز میں آدمی ترقی کرتا ہی جاتا ہے. ہاں, اور اس میں ترقی اس کی زندگی پوری ہو جائے گی لیکن وہ اپنی نماز کے زیادہ نہیں پہنچے گا. ہاں, ایسے ایمان ہے.
ایمان کی کوئی حد نہیں ہے. ہاں، اور اسی پر اس کی زندگی کے بننے کا تعلق ہے. اسی لیے بھائی میرے سمجھو یہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر آئے ہیں، ایمان کی محنت، اور ایمان کی محنت کے نتیجے میں میرے دوست کو اعمال کا ماحول اور دین کا ماحول بنے گا. اور جب دین کا ماحول بنے گا تو یہ تقاضا کرے گا علم کا کہ دین پر کیسے چلنا. ہر نبی ایمان اور علم دو چیزیں کرائے. ہر نبی کو اللہ نے ایمان کی دعوت دی اور اپنی کتاب دی. یا ان سے اگلے جو نبی کتاب لے کر آئے تھے اس کا تاجر کرم دیا. ہاں، یہ دو چیزیں ہیں. اس لیے علم بھی میرے دوستوں موت تک علم کا آدمی محتاج ہے ہر قدر پر. ہماری میرے دوستوں سستی ہے اور ہماری میرے دوستوں کم سمجھی ہے. ہم نے اب تک تقریر پر لگنے کے بعد یہ بات کو نہیں سمجھا ہے کہ ایمان مجھے موت تک محنت چاہتا ہے اور ایمان میرے مجھ سے ہر وقت محنت چاہتا ہے. ایمان ہر وقت فرض ہے. ایمان آدمی پر ہر لمحہ فرض ہے. خدا نہ خواستہ جس لمحے میں اس کی روح نکلی اور اس کے پاس ایمان نہ رہا تو دنیا سے لمحہ جائے گا. ہاں، ہر وقت جب ایمان ہر وقت ہے دوستوں ہم پر فرض ہے تو ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کرنا کیا فرض ہوگی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے بات فرمائی ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، یہ پرانا ہو جاؤ. ایک سبزی بیچنے والا ہوتا ہے، سبزی بیچتا ہے، وہ بھی سبزی میں کچھ بھی دیر پانی چھانٹتا رہتا ہے نا. ہم نے دیکھا ہے بچپنے میں جب پڑھتے تھے آنند مدرسے میں تو ہمارے ایک حسن چاچا تھے سبزی فروخت، ان کی دکان تھی بازار میں. تو جب ان کے پاس جاؤ تو پانی چھانٹتے رہے تاکہ وہ ارجا نہ جاؤ سبزی. ایسے ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان بہت لطیف چیز ہے، بہت لطیف چیز. تھوڑی تھوڑی چیز سے ایمان متاثر ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں صاحب نام فرمایا کرتے تھے کہ ایمان محنت سے بڑھتا رہے گا اور محنت چھوڑ دو گے تو ایمان کا پارا نیچے آ ہی جائے گا. وہ ایک ایمان کو قرار نہیں ہے، ایمان کو ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ ایک جگہ جا کے ٹھہرتا نہیں ہے. یا تو اس کی فکر کرو گے تو یہ بڑھتا رہے گا، اب اس کی محنت چھوڑ دو گے تو خود بخود نیچے آئے گا. اور جب ایمان کا پارا نیچے آتا ہے تو سب سے پہلے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اگت نہیں چلتی ہے. آتے زبردست نماز میں بھاگتا ہے. ایک اندر کی جو حلاوت ہے لذت ختم ہو گئی ہے. نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر بھی وہ حلاوت اللہ سے مناجات کا جو مزہ ہوتا ہے یہی حال ہے. امت مسلمہ میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، لیکن دین نہیں ہے. حالانکہ یہ تو تمام ارکان اسلام ہیں. ان ارکان کی زندگی میں آنے کے بعد تو آدمی کی زندگی میں تقویٰ، طہارت اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا فکر، یہ تو اس کی زندگی میں دن بدن بڑھنا چاہیے، لیکن نہیں بڑھ رہا. تقویٰ زندگی میں نہیں آ رہا. اب نماز کا بھی اثر کیا ہے؟ تقویٰ ہے. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پوری اور ہے انہیں حرام کام سے گناہوں سے بچا دیں گی. تو تقویٰ تو مل ہی گیا.
اور روزے کا بھی خدا نے تاثیر یہی بتائی ہے، لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے تاکہ اس روزے کے ذریعے تمہیں تقویٰ دیں، لیکن وہ نہیں آ رہا۔ زکوٰۃ کے ذریعے مال کی محبت دل میں سے ختم ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہی۔ حج میں جانے کے بعد، حج تو میرے دوست یہ تکمیلی فریضہ ہے، سب سے اخیر میں فرض ہوا ہے، ایمان کے کمال کا اور زندگی کے کمال کا۔ ہاں، بلکہ آیات تکمیل دین بھی حج میں اتنا ضروری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو حاجی حج میں جائے اور وہاں سے مکمل دین لے کر نہ آئے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت لے کر نہ آئے۔ نسبت خداوندی پر تمام اپنے تمام میرے دوست رشتے اور ناطے اسے قربان کر کے نہ آئے۔ حج میں تو یہی بات بتائی گئی ہے۔ ہاں، سب زبان والوں کو کہا کہ تمہارا ایک ہی بول رہے گا، لبیک، سب ایمان سے تمہارا ایک ہی بول رہے کون سا ایمان والا بول اور کچھ نہیں، اور تمہارا بول بھائی بھائی ہونے نہ ہونے نمبر بول رہے۔ ہاں، تم لباس تو قوم کے لیے ہو، خاندان کے لیے، ملک کے لیے ہو، تم اللہ کے بندے بن کر آئے ہو، لہٰذا یہاں سے اللہ کے بندے بن کر لوٹو، قوم کے نہیں، خاندان کے نہیں۔ اور پھر حج میں اللہ نے سب کو ایک ہی قسم کی زندگی گزارنے سکھائی۔ یہ دو چادروں میں آؤ، بادشاہ سلامت آپ بھی، وزیر صاحب آپ بھی، مولوی صاحب مفتی صاحب آپ بھی، شیخ صاحب آپ بھی، سب اللہ کے بندے ہوں، ایک ہی لباس۔ ہاں، حج میں آؤ، ہاں، سب کو اللہ میاں نے میدان بٹھایا، سب ایک نیتی بٹھایا۔ دوسرے بار میں ایک رات ایسی گزروائی ہے کہ جہاں خیمہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، خیر وہی وہ عجیب رات ہوتی ہے، اچھے اچھے ہوشیار بڑے جاتے ہیں وہاں۔ ہاں، اللہ یاد آتا ہے اس کو۔ ہاں، یہ بھی تو ارکان اسلام جو ہے، اس میں جان آئے گی ایمان سے، بنیاد ایمان ہے۔ وہ جیسے حکیم صاحب بناتے ہیں نا کوئی معلوم، تو اس میں ایک اس کا جو ایک چیز جو ہوتی ہے اصل ہوتی ہے، باقی سب اس کو ملائی جاتی ہے اصل، جیسے کمونی، جوارے سے کمونی، تو اس میں زیرہ اصل ہے، باقی اور دوائیں الگ اس میں ملائی گئی ہے، اصل پر اصل۔ ایسے دین میں اصل بنیادی چیز ایمان ہے۔ جب ایمان بن جاتا ہے اور ایمانی کیفیت کے ساتھ نماز آدمی پڑھتا ہے تو وہ نماز کچھ اور ہوتی ہے۔ ایمانی کیفیت کے ساتھ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ روزے کے لطف اور ہوتا ہے۔ ایمانی کیفیت اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں لے کر، ہاں، جب آپ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایمان کی محنت ہے، ایمان کو بنانا محنت ہے۔ ہاں، اور ایمان کی محنت کی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو گھر بھی چھڑوائے، ان کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانہ دین کی سمجھ دینے کے لیے گھر چھوڑنا بتا رہے ہیں۔ ہاں، قرآن پاک میں ہے وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ تم میں سے ایک جماعت اپنے گھروں سے نکلے، نفر میں سے پیدا کرے دین کے خاطر، تاکہ دین کی سمجھ ملے انہیں، اور دین کی سمجھ لے کر یہ گھر لوٹے، اور اپنے گھر لوٹ کر اپنے خاندان کو اور اپنی قوم کو اللہ کے انجام کار سے ان کو ڈرائے۔
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. مقام میں تو تمہیں سمجھا رہا ہے کہ 4 مہینے جا کر آنے کے بعد چھٹی نہیں ہے، تم کو لوٹنا کیوں نہ چلے گا؟ گھر آ کر اپنے قوم کو انجام کیا سے ڈراؤ کہ بھائی اللہ کی نافرمانی کرنے سے انجام کیا ہوگا، یہ غفلت کی زندگی سے کیا ہوگا. اللہ کی اطاعت اور خدا کے احکام کو زندگی گزارنے پر اللہ نے جو بشارتیں سنائی ہیں ان بشارتوں کو سنا کر اپنی قوم کو غلط زندگی سے باز لانے کی کوشش کرو. لعلہم یحذرون قرآن لگایا ہے خیر میں کہ تمہیں اپنی قوم پر آنے کے بعد کہاں تک محنت کرنی ہے کہ جب تک وہ اپنی غلط زندگی سے باز نہ جائیں. وہاں تک کرنی ہے، وہ سنے کہ نہ سنے، وہ مانے کہ نہ مانے. میری ڈیوٹی تو بہت تک ہے، مجھے جانا ہے اور مجھے دین کی طرف لانے کی فکر کرنی ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تمام تکلیفوں کو جھیلنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ شانوں سے رہائی ہمیں مانگنا ہے کہ میرا کام ہے. اس پر کام ہوگا میرے دوستوں، اور اس پر ہماری ایمانی ترقی ہوگی. جتنی دعوت ایمان کے ساتھ ہم لوگ گزاریں گے، اور دعوت ایمان صرف گھر جا کر بات کرنے کا نام نہیں ہے. ہمارے مولانا سعید خان کا فرماتے تھے دعوت ہر وقت ہر حال میں ہر ایک کو ہر جگہ دینا، ہر وقت ہر حال میں ہر موقع پر ہر جگہ. دعوت دینے والے بنو کر سمجھو دائی بنے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا جیل میں ہے، اور جیل میں ان کے ساتھ تو اور بھی جیل میں آئے ہیں ساتھ ساتھ. اب وہ تو خواب کی تعلیم پوچھنے آئے، وہ تو خواب کی تعلیم پوچھنے آئے کہ حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے اس موقع کو چھوڑا نہیں. یہ ڈاکٹروں کی ریاست ہے، ابھی تمہاری دعا دیتا ہوں، میں میری بات سن لو، موقع ہے تو اور کو بٹھا رکھو یا بات کرو، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن دیکھا کہ چرچا بیمار ہے، اس کے بعد وقت ہے تو میں میری بات کو بھی عزت دعوی دیتا ہوں. ارے ایشور صاحب السلام نے وہ جو خواب کی تعلیم پوچھنا ہے تو کیا کہا، کھانا آنے تک میری بات سن لو. اپنی بات کرنا شروع کی. کیا صاحب ایسی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. وہ میرے اچھا لہجہ بھی کیسے اختیار کیا ہے، وہ میرے قید کے ساتھیوں. کیا صاحب ایسی، وہ میرے قید کے ساتھیوں. یہ ہے اتنے دیر سے سمجھاتا ہوں، سمجھتا نہیں ایسا نہیں ہے. سمجھانا کیا میں اللہ کیا ہے. یا صاحب ایسی، وہ میرے کھیل کے ساتھیوں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ذرا ایک بات مجھے بتاؤ، چیلنج کیا ہے دماغ کو، ذرا مجھے ایک بات بتاؤ کہ 50 جگہ سے ضرورتیں پوری ہوں یہ اچھا، یا ایک جگہ سے ضرورت پوری ہو اچھا؟ ایک جگہ سے. اللہ کو چھوڑ کر یہ 50 جگہ مارے پھرنا یہ تو اچھا نہیں ہے. ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ رب ہے، اس ایک رب کی دربہاد جب کیا ہے. یہ ہمیں تو اس موقع محل کے اعتبار سے کہ ہم لوگ بنے نہیں ہیں. اب کیا تو 3 دن جماعت میں جانا ہے کہ تبلیغ کا کام کر نہیں جانا، اور صبح ملاقات میں 1 گھنٹہ جا کے وہ دعوت کا وقت ہے، باقی نہیں 24 گھنٹے دعوت ہے. 2 آپس میں سب میں کھڑے ہو جاؤ تو دوسری بات میں کرو، پہلے ایمان کی بات کرو، کلمے کی بات کرو. وہ تمہارے پاس گیا ہے اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کے ہاتھ سے ہے. جو رکعت کر کے اللہ کی دعا مانگے وہ بارش برسائے گا.
یہ ہاں یار وہ بھاؤ رکھو گے کرو تو تمہارے میں کیا فرق ہوگا؟ اور ایسا رحمت اللہ علیہ کا ہمارے ساتھ تھے، ایک مسجد میں بیٹھے تھے سب، تو ایک نے شروع کیا بھائی صاحب بہت مہنگائی کرتے آگے تھوڑی دیر میں سبر کیا ہوتا ہے مہنگائی بڑھتے تو میری تیل کھانا چھوڑا تم نے؟ جو اللہ سستے زمانے میں کھلاتا تھا وہ مہنگائی کے زمانے میں کھلائے گا، مجھے کیا اس کی فکر؟ تو تیرا کام کرتا ہے تمہارے گھر میں تیل گرم ہوا، شکر میں نے چھوڑی، بہار شکر بہت مہنگی ہو گئی ہے، بغیر شکر کی چاہیے ہوا، ارے ہوا ایسا کوئی کا چولہا نہیں جلاتا دیکھا کہ سب کے گھر میں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب ہو رہے ہیں، کون کھلا رہا ہے؟ ارے بولو تو صحیح، ابھی تنہائی میں سو تو پاگل ہو جاؤ گے یار، یہ سب کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ دیکھیے۔ تو رب کون ہے؟ اللہ ہے، پالنہار وہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ ہے، راحت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اے سی نہیں ہے وہ گرمی میں بھی راحت دینا چاہے تو، لیکن اپنے سے گرمی سے ڈرتے ہیں، گرمی میں چلر جائے۔ اللہ کے بندے جس اللہ کے دین کے کام کے لیے تو جائے گا وہ اللہ تجھے تکلیف کے حالات میں بھی تو راحت پہنچا سکتا ہے، بے شک بے شک۔ اور وہاں جا کر اگر تو اللہ سے کہے گا اللہ میاں ہم تو کمزور ہیں، ذرا موسم کو ٹھنڈا کر دو، وہ کر دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ صحابہ نے باقاعدہ اللہ سے کروایا گا۔ تو ایک صحابی جا رہے تھے، بارش آئی کلمیاں، کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، ہوا دینا ہوا آ رہی نا، ہمارے اطراف میں بارش پڑتا ہو، ہمارے پر نہیں، تو اللہ نے نہ کر دیا اطراف بارش، پر اپنے اللہ سے تعلق جوڑا بھی ہے، اعزاز ہے۔ ایک چھوکرا جو اپنے ماں سے تعلق اس کا ہے اتنا بھی اپنے اللہ سے کر لے تو کام ہو جائے۔ ایک چھوکرے کو جائے ماں سے امید ہوتی ہے، کوئی مارا کوئی ماں کو پکڑا ہے، ٹرافی نہیں کوئی ماں کے پاس جاتا ہے، کچھ بھی ماں، اچھا ماں مار کے اس کو دھکا دھک کے ماں کے اندر جائے گا، یقین ہے ہمیں اللہ کی ذات عالی سے اتنا تعلق نہیں پیدا ہوا ہے۔ ایک مدد دعا مانگی والوں کو اللہ تعالیٰ سے سمجھا دیتے ہیں، ہاں بعض مقام اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، ایک مقام نہیں دے دیا، دیکھتے ہیں میرے پاس دل آتا ہے کہ نہیں آتا، مجھے سمجھتا کہ نہیں سمجھتا، کہ اور جگہ تدور کا ہی ہر جگہ آتی ہے، جو ہر جائے بھی ہوتا ہے اللہ نے اس کو اپنے پاس نہیں آنا کرے، اور جو ہر ایک کی طرف نہیں میں آپ کے پاس آپ ہی ہیں، کسی کو کہنے کا نہیں ہوتا، اور آپ میرے پر محنت ہے، اللہ سے مانگنا سیکھنا پڑتا ہے، ایسا نہیں وہ بھی دیکھتا ہے اندر کیا ہے، جتنا ایمان بنتا جاتا ہے اور جتنا خدا کے غیر سے آدمی نا امید ہوتا جاتا ہے اتنا اسے اللہ سے امید بڑھتی جاتی ہے، اور ایمان اسی کا نام ہے، امید ہو تو کس سے ہو؟ بولو ایک اللہ سے، کسی سے نہیں، نمک کی امید بھی ایک اللہ سے، وہ دے گا تو ملے گا، اور بڑی سے بڑی ضرورت تھی وہ بھی ایک اللہ سے، اور کسی سے ایک اللہ سے، اور ایک اللہ کا ڈر کہ اگر میں نے گناہ کیا اللہ ناراض ہوگا، اور ناراض ہوگا تو پھر میرے حالات بگاڑ دے گا، جب حالات ہوں حالات تو ادھر ادھر کہنے سے پہلے خود سوچو میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ ہاں ایک مجھے فرماتے ہیں نا
کہ جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی میں سے کچھ ہو گئی تو میں نے اس کا اثر بیوی اور جانور کو پایا کہ میری بیوی نافرمان ہو گئی. پہلے سے نہیں تھی اور بھی نافرمان کرنے لگی. جانور تک نافرمان ہو گیا میرا. اپنا تو کیا سمجھتے ہیں چار میں لگا لے اپنا تو ہولی ہو گئے. اپنے سے تو زیادہ بھول ہو نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے. اور جو اتنا میرے دوستوں اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ گناہوں کے کرنے میں اتنا پکڑا جاتا ہے. نزدیک والوں کی بھول کہ تو نے چھوکرا میرا چھوکرا ہوتا تو نے مجھے گالی دی وہاں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا کہتے میرا بندہ تو میری نافرمانی کر رہا. ہاں اس لیے میرے بھائی میرا عزیزو یہ محنت ہے اپنے کو بنانے کی. جتنا ایمان بنے گا اتنی نماز بنے گی اور جتنی نماز بنے گی اس کا نماز کے ذریعے مسائل حل ہوں گے. نماز تو حکومت کو دی گئی ہے مسائل حل کرنے کے لیے کہ تمہارے ہر مسئلے کا اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کو اصول بتایا کہ سورج گرم ہو گیا ہے, آسمان نظام میں تبدیلی آئی ہے, تو آپ نماز پڑھو اور نماز پڑھ اللہ سے پڑھو. چاند گرم ہو گیا تو چاند گرم کی نماز بتائیے. صلاۃ الحاجت کی نماز آپ نے بتائی ہے امت کو. یہاں تک کے بعض حدیثوں میں اگر وہ حیرت ہے ایک مقام پہ کرنا ارے اگر کیوں بیٹھے ہو تو پیٹ میں درد ہے تو نماز پڑھ, نماز میں شفا ہے. کیونکہ ہمیں ہو رہے گا یقین وہاں تک پہنچا ہوا تھا. اپنے جیسے کمزور گئے تو میرا ضرورت بھی تو ہمارا اپنے کو تو ارے دوا کے بغیر کو دوا دیتے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی کے ایمان کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اور ایک تو ہمارا شفا ہے. اور ایک ساتھ یہ کہنا آنکھیں درد کر رہی ہیں اور کھجور کھا رہے ہو. ایک بات نہیں کر سکتا آپ کو مطلب, اسی لیے بڑوں سے مشورہ کرنا ضروری ہے. بڑے کون جو اللہ کے نہیں کرتے ہیں تم نیک بندوں کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے احوال کے مطابق تم کو مشورہ دیں گے تاکہ تم نبھا سکو. ورنہ نبھانے سکو گے تو پھر ادھر کے نہ ادھر کے بات سمجھاتے ہیں. ہاں چیزیں میں جاؤ نہ جاؤ تو انتظاموں سے مشورہ کرو. کیوں اپنے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور نفس کا تو کام کیا ہے ہمیشہ اللہ سے رجوع کرنے کا. اللہ سے رجوع کرنے کا تو کام ہے. ہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بعض مرتبہ کھانے کو نہیں مل جائے تو جاؤ نماز میں جاؤ گا جتنی کتنا جاتی ہو اور آپ کے پاس جو کچھ تھوڑی بہت کمی دے دیں گی لو صبر میں کام چلائی ہو وہ پوری نہیں تھی. ہاں وہ تو پھر دوستوں جب اپنے ذمہ داروں سے مشورہ کرو گے حالات رکھو گے سب کرو پھر مشورے کا وجہ کرے گا تو پھر نفس کے اور شیطان کے مطلب سے نکل جاؤ گے. اپنے آپ کو مشورے کے تابع کرو. اور ذمہ داروں کا بھی کام یہ ہے کہ حدود شریعہ میں رہ کر ہوگی پوری امیدوں سے مشورہ کریں گے. انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کو اوپر اور صرف بات کریں گے مشورہ کریں گے صحیح رہبری کریں گے. ہاں کسی میرے بھائی میرا عزیز لوگ ہم اور آپ ایک محنت لے کر چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ نے ایک محنت پہ لگایا ہے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے اونچی محنت ہے, سب سے محبوب محنت اللہ کو ہے. وہ محبوب محنت میں لگنے کی توفیق دی ہے. اس پر تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں خیر پر ڈالنے کا ارادہ کیا ہے. ہاں میں یرید اللہ ہوگی خیر جو وقت ہو کسی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. اللہ کے بات بھی فرماتے ہیں جی تم بخیر دنیا اور آخرت, میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی تمام خیر لے کر آیا ہوں.
ہاں تو وہ نبی والی محنت کے ذریعے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خیروں سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس محنت کو میرے دوستوں اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر اور اس محنت کو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب محنت قرار دے کر اس محنت کو آگے کریں، مقدم کریں، اور اس محنت کے تقاضوں میں اپنی جی کی چاہتوں کو قربان کریں۔ ہاں، جی کی چاہت جو ہے دنیا ہے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات، اسے قربان کرنا ہوگا۔ وہ خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جو ان دنوں میں نماز پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی خاص نظر رحمت ان کی طرف ہے، اللہ ان کو توفیق دی اور اللہ نے آسان کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور آسان بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ صحابہ کے لیے اللہ کی راہ میں جان دے دینا اللہ نے آسان کیا ہے، آسان نہیں ہے جان دینے جانے کے لیے، اللہ نے آسان کیا ہے اور اللہ نے توفیق دی ہے۔ فقر و فاقے کی حالت میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہمیں۔ ایمان کی راہ میں مار اور پٹائی کی برداشت کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہمیں۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ شانو جو ہے سب سے پہلے توفیق دینے سے پہلے اپنے بندے کے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، کیا اس کا فیصلہ کیا ہے۔ بندے کے فیصلے پر، اس کے اندر کے ارادے پر پھر اللہ تعالیٰ شانو توفیق کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جب توفیق کا دروازہ کھلتا ہے تو ہر حال میں اللہ کے دین کو تقاضا پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ شانہ ایمان کی محنت کے نتیجے میں اپنے نبی کی اور اپنے دین کی محنت کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے، اور جب یہ محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی کے لیے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہے، نبی کی سنتوں پر چلنا آسان ہے، اور اللہ کے دین کے خاطر ہر لائن کی قربانی دینا آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ ایسوں سے کام لیتے ہیں، ایسوں سے کام لیتے ہیں، علاقوں کے علاقوں کو خدا اپنے دین کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور ان کی محنتوں پر میرے دوستوں قوموں اور برادریاں صحیح زندگی پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں میرے دوستوں اللہ کے محبوب بن کر جاتے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا، یہ اکیلے جنت نہیں جائیں گے، یہ تو ہزاروں لاکھوں کو جنت لے کے جائیں گے ساتھ۔ ہاں، جنہوں نے تقوی کی محنت کی ہے، اپنی زندگی کو تقوی پر لانے کی محنت، اور دنیا کے انسانوں کی زندگی میں تقوی کی محنت زندگی ہے، تقوی ہے، اس کی محنت کرتے گئے ہیں، تو جتنے لوگ ان کی محنتوں پر تقوی کی زندگی پر آئے ہوں گے یہ سب ان کے ساتھ ہوں گے قیامت میں۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا۔ ہاں، یہ میں دوستوں اس لیے موقع ہے، ایک موقع نادر موقع دیا ہے کہ خود کو بھی ایمان کے درجات میں آگے بڑھاتے ہوئے اور خود بھی اللہ کی عبدیت اور خدا کی غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے اور نبی والا درد اور غم و فکر سینے میں لے کر زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی ملاقات آج کی کر لیں، جس کو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کرتے کرتے مرو اور مرتے مرتے کرو۔ راحت کے دن دنیا میں راحت کا زندگی نہیں ہے، راحت اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ کے نبی نے بات فرمائی ہے، اے اللہ عیش اور راحت کی زندگی آخرت کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس آخرت کی زندگی کے لیے دنیا محنت کا دوسرا میدان ہے، اس میں تو جتنا آدمی ہو سکے اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں، تعلق با اللہ میں، اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے دین کی محنت کی محبت میں یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور اس پر اپنا لگائے۔ ہاں، جتنا اس پر لگاؤ گے یہ مقصد پر لگا ہے، اور جب مقصد پر لگے گا تو اللہ اسے کئی گنا دے گا۔ دین پر لگنا، صحابہ فرماتے ہیں جو
جو جان اور مال پیارے نبی آپ کے فرمان پر اللہ کے دین پر لگ جائے، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ ہماری ضرورتوں میں اور خواہشات میں لگ جائے. یہ صحابہ کے اندر تھی محبت. ہمیں بھی اللہ دے گا، لیکن ہم چاہیں گے تو، اگر ہم چاہیں گے تو اللہ ہمیں دے گا. ہم دنیا کی میں تو راحت و آرام اور خواہشات کی زندگی گزار کر چاہیں تو نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں بھی ہے دوستوں، اپنے بندے کی طاقت سے باہر کوئی بھی چیز نہیں دیتے. طاقت اللہ تعالیٰ شام قرآن میں دعا مانگنے کو کہا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. جس کی ہم نے طاقت نہ ہو اس کو مانگا. ہم تو کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری کمزوری، ذوق، ہمارا فقر، ہماری تنگی میں ہم اللہ کے دین کے تقاضوں کو جو پورا کریں گے. اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ ان حالات میں میرے دین کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اور وہ تو شکور ہے، اپنے بندے کی محنت کا قدر کرنے والا ہے. ہماری تکلیف اٹھانے پر اور ہماری تیز قربانی پر اللہ تعالیٰ شان ہو انسانوں کے لیے، امت کے لیے ہدایت کی راہیں جو کھولے گا اور رحمت کے دروازے جو کھولے گا، خدا ہمیں سے محنت کرے گا. تو آپ کو ایک ذمہ دار ہو. اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس محنت میں پہل کرنے کی توفیق دی، اور آج لوگ ہمیں تبلیغ والوں کے نام سے پہچانتے ہیں. تبلیغ والے ہیں. نبی والی محنت کی صفائی مثبت ہے. اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور اس ذمہ داری کو جتنی پورا کرتے رہو گے خدا آگے کی طاقت دیتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ شان و کام دیتا چلا جائے گا، اور دنیا سے اس حال میں جائیں گے کہ اپنے پیچھے 50 اور ہزاروں انسان اللہ کے دین کی محنت پر اپنے آپ کو لگائے رہو گے، اور ہم اپنے قبروں میں جا کے سوئیں گے، اور ان کے اعمال کا میرے دوستوں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہیں گے. جتنا اللہ ان کے دے گا اللہ ہمیں بھی نہ دے گا. تب قیامت کے دن میں دوستوں اللہ کو اللہ کی پیارے نبی سے آسم ہمیں دور سے پورا کریں گے. اس لیے بھائیوں رات آرام سے دنیا گزار کر مرے وہ اٹھا تو کیا ہوتا؟ دین کے خاطر تکلیف کو اٹھاتے قربانیاں دیتے. اگر وہ تو دنیا سے جائیں گے تو کل قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیوا اور شان کی جگہ ملے گی. اور آپ یہ یاد رکھیے، آپ محنت میں کمی کرو گے تو آپ کے پیچھے چلنے والے اس سے اور کرو گے، اور آپ جتنا اپنے آپ کو حاضر کرو گے اللہ تعالیٰ کی رحیم آپ سے آپ کے بعد میں آنے والے آپ کے نقش قدم پر قربانی میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور جن کے قربانی میں آگے بڑھتے جائیں گے خدا ان کی زندگی کو بنائے گا، ان کے خاندانوں کی زندگی کو بنائے گا، اور علاقوں کے علاقے کی محنت میں دوستوں دین کی محنت میں کھڑے ہوں گے، اور یہ سب میں دوستوں ہمارے آپ کے نام احمد ہوگا. پتا خدا سے ہماری گزارش ہے، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، کہ رمضان کا مہینہ ہمیں محنت پر ڈالنے آ رہا ہے، ہمیں ایک محنت پر ڈالنے آیا ہے. قرآن پاک رمضان میں اترا، پوری انسانیت کی پہلوں سے ہدایت میں دیا. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر رمضان میں بدر ہوا، رمضان میں سب سے پہلا. اور فتح مکہ رمضان میں ہوا. یہ رمضان کی برکتیں ہیں، رمضان کی قربانیاں اور رمضان کے مجاہدے اللہ کو بہت پسند ہے. اور ہمارا کیا مجاہدہ ہے دوستوں؟ ہمیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر تین مسجدوں میں رہنا ہے، تھوڑی بہت دھوپ پیاس برداشت کر کے اللہ کے لیے، اسے اللہ قربانی قرار دے دے گا. اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہر عمل کا بدلہ کروڑوں گنا اللہ دے گا، کروڑوں گنا. لوگ اللہ کے راستے میں محنت کرنا اور قربانی دینا، یہ میرے دوستوں اللہ کو بہت پسند ہے. خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جو سب جماعتوں نکلے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں طاقت فرمانے، اللہ ہمیں بھی ہمت عطا فرمانے. ہم بھی میرے دوستوں قربانی میں آگے بڑھیں،
دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی راحت و آرام اور دنیا کی چیزیں میرے دوستوں کو قربان کرنے کے لیے اس سے قربانی مطلوب ہے. اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ والسلام اگر چاہتے تو اپنے مکانات میرے دوست شیش محل بنا دے. آپ کو تو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی تھی. یہ تو قربان کرنے کے لیے ہے، لینا ہے آخرت میں اللہ کی اس بات سے لینا ہے. ہاں اسی لیے اردو میں حضرت عمر کے یہی کہا تھا، عمر کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضور کیا آپ کی عزت کرتے ہو، چٹائی کے نشان ہے اور آپ کے گھر کا اثر میں دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ روم اور فارس کے بادشاہ محلوں کہاں ہے؟ اللہ کے نبی ایک دم جلال میں آ گئے اور آپ بیٹھے جب بیٹھ گئے. اور وہ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی بھی ان کی دنیا ہے، ہماری اللہ نے ہماری آخرت کو موقع دیا کر رکھا ہے. آخرت ہمارے سامنے اس میں بھائیو رمضان کا مہینہ گھر گزارنے کا نہیں ہے، سمجھ آئے؟ اور رمضان کا مہینہ کمائی کا ہے. کون سی کمائی؟ آخرت ہے. دنیا کی کمائی کا نہیں ہے، آخرت کی کمائی کا ہے وہ. ہاں اللہ کے پیغمبر کے سلاسم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے دو مہینوں پہلے دعا کرتے تھے رمضان میں. اللہ بھائی کرنا رجب و شعبان اور بلغنا الى رمضان. اے اللہ ہمارے شعبان میں ہمارے رجب میں تو برکت دے دے اور ہمیں تو اے اللہ رمضان تک پہنچا دے. پھر رمضان آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ سلیم برابر رمضان اور سلیم رمضان. اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں صحیح سلامت رکھیو تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں، روزہ رکھ سکیں. اور اے اللہ رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی کر کے رمضان کا مہینہ پہلے ہمارے یہاں تھا. شعبان میں 4 مہینے کی جماعت نکلتی تھی اور شعبان میں 4 مہینے کی جماعت نکلنے کا کیا مطلب تھا کہ رمضان کا مہینہ پھر بعد میں حج کے مہینے آ جاتے تھے. حج کے مہینے اللہ کے حقوق کے گھروں اللہ کے گھر میں جانے کا زمانہ. تو 4 مہینے مبارک مہینے ہوتے تھے جس میں 4 مہینے کی جماعتیں اللہ کے رامی علاقوں میں جانے محنت کرتی تھی اور جس کے نتیجے میں علاقوں میں کام اٹھتا تھا میرے بھائی کو. ہاں رمضان کے مہینے میں جو علاقے والے اللہ کی دین کی محنت کا قربانی بناتے ہیں اللہ ان علاقوں میں کام کے جمنے کی شکل پیدا کرتا ہے. اس میں بھائیوں آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے، ہمارے جن بھائیوں کا اس وجہ سے وقت نہیں لگ رہا کہ رمضان سامنے ہے، اسے نکال دیں. وقت ہوا ہے رمضان میں جاؤں گا، قربانی میری قربانی اللہ کا لکھی جائے گی اور رمضان کے مہینے میں اس علاقے میں جا کے محنت کروں گا. خدا اس علاقے کو دین کے کام کے لیے کھڑا کر دے گا، پھر نام عمل دکھایا جائے گا اور اللہ کو رحم آئے گا. اللہ کو رحم آئے گا اس امت پر اور رمضان کی راتوں میں خدا سے مانگنے کا موقع ملے گا اور اللہ سے رونے کا موقع آئے گا. اللہ کو رحم آئے گا، قصہ آئے گا. خدا اس امت کی بیٹے کو بتا دے گا. خدا اس امت کے سوئے تصویر کو جگا دے گا. خدا ہم کی دنیا میں زندہ ہونے کی شکلیں پیدا کر دے گا. خدا دنیا میں ہم کو غالب کر دے گا اور خدا مجھے ذریعے مارے کا قبول کر دے. میرے لیے تو بہت بڑا اللہ کا فضل ہوگا. اس تکلیف پر اگر دیا ہمارا پورا طبقہ اپنے آپ کو ڈالے گا تو ان کے پیچھے آنے والا طبقہ بھی انشاءاللہ اسی قربانی پر اپنے آپ کو ڈالے گا. اور گھروں میں قربانی کے مقدر میں دوستوں والذین جاہدوا فینا جو ہے کتنا ہماری قربانی کی مقدار بڑھے گی. ہمارے گھروں میں ہمارے خاندانوں میں خدا دین کے آنے کا اور دین کے زندہ ہونے کا میرے دوستوں راستے کھلے گا. آج اس کی ضرورت میرے دوستوں ہماری بستیوں میں ہمارے علاقوں میں محنت کی کمزوری کی بنا پر دن بدن میرے دوستوں باطل ہمارے گھروں میں گھس رہا ہے. ہمارے جوان بچے اور بچیاں پتہ انتحال کیا ہو رہا ہے. گھروں میں سے نبی والا معاشرہ نکلتا ہے، نبی والا ذہن سے آپ والے سنت والے معاشرت میرے دوستوں یہ ہمارے گھروں سے ختم ہو رہی ہے. اس کا توڑ حق کی محنت ہے. وہ کچھ جان حق ہوگا سکتا حق آئے گا باطل جائے گا. حق کے آئے بغیر باطل نہیں جائے گا. روشنی آئے گی تو اندھیرا جائے گا.
حق کے آنے کے لیے محنت کرنا، یہ دعوت جیسی محنت ہے۔ ہاں، اس محنت کر کے آپ کو کھپاؤ۔ نفس میرے دوستوں، نفس ہمیں میرے دوستوں بہکاتا ہے، اور نفس و شیطان ہمیں دین کے بارے میں مایوسی بتاتا ہے۔ بہت سے کہتے ہمارے صاحب زمانے میں بہت گئے ہو تو ساتھ میں بھی دیتا ہے، ارے تو اب وہ ساری نے امت کو قیامت تک کے سبق دیا ہے کہ اللہ کے دین کا کام تو چار پائے پہ لیٹے بھی جا سکتا ہے، اب اس کی سال میں تو نہیں ہے۔ جس پوزیشن میں ہم دین کی محنت میں جانے میں ہمیں شیطان بچاتا ہے کہ مشکل سے آپ کھانا کھا رہے ہو، کمانے جا رہے ہو، آپ اپنے رشتے داروں کے میرے دوست تقاضے ہوتے ہیں اس میں جا رہے ہو، وہ سب یہ تمام آزاد نہیں رہتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ میں بیماری میں اللہ کی راہ میں جاؤں گا تو اللہ کو کتنا رحم آئے گا، اور بیماری میں میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دوں گا، اللہ تعالیٰ شان امت میں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاؤں گا۔ رہی موت تو متعین ہے، موت کی جگہ متعین ہے، موت اپنے وقت پر آئے گی، جہاں ہے وہاں آئے گی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے راستے کی اگر موت مل جائے تو سستا سودا ہے، وہ تو خوش نصیبوں کو ملتی ہے، ہر کوئی بھی نہیں ملتی اللہ کے راستے کی موتیں۔ شیطان نفسی ڈر رہا ہے، اس میں بھائی میرا چیز ہو، آپ ہزار ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ دار اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر سوچو۔ یہاں بھی شیطان میرے دوستوں کو دھوکہ دیتا ہے، جب دیگر سے ہوں تو ذمہ دار میں ذمہ دار تو ہوگا لوگ کا ہمارا ہو کیوں سمجھاتا ہے۔ اور میرے دوستوں جب بات مرتبہ مسجد ہم نے تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اور لوگ تو آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں، اپنی بستیوں میں اپنی مسجدوں میں لوگ کیا کہتے ہیں ابھی ہمارا ذمہ دار لوگ تو سب کو اپنی ذمہ دار لوگ سمجھ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر اپنے آپ کو محسوس سوچو، تمہاری ترتیب دوسرا نہیں بنا سکتا، تمہاری ترتیب تمہیں خود کو بنانی پڑے گی اور آگے بڑھ کر بنانی پڑے گی، اور جتنا تم قربانی پر آگے بڑھو گے تمہارے ساتھ چلنے والے اتنی ہی میں دوستوں تمہارے ساتھ آگے چلیں گے۔ اس آبادات سے ہماری گزارش ہے اب تک جو کچھ بھول ہے اس پر تو تندرست ہوگا۔ اچھا ایک بات اور نہیں ہے، بعض مرتبہ آدمی کی کچھ ایسی بھولیں ہوتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو پھر سلب کر دیتا ہے، طبیعت نہیں چلتی، آدمی پسندہ بھی ہے لیکن نہیں چلتی اور پھر سلب کر دیتا ہے۔ اس پر آپ بھی زیادہ توبہ پڑے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ میرے دل گناہوں کی پاداش میں میرے پیر کے اندر اتنی عظیم محنت میں جانے سے میرا دل جو نہیں چل رہا ہے مجھے معاف کر دے اور مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے، میں تیرے راستے کی قربانی میں آگے بڑھوں، آگے بڑھو، آگے بڑھو، یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے، پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہے۔ ہاں اس لیے میرے بھائیوں آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے سب کے ذریعے طے کرو کہ اب اس محنت کو اپنی ضرورت، اپنی ذمہ داری اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر اپنی فکر سے، اپنی ذمہ داری سے موت تک کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اپنے بھائی کا انتظام مت کرو اور ڈاکٹر کا انتظام مت کرو کہ اوسط تشکیل کرو، میرا کام ہے، مجھے فکر کرنی چاہیے، اپنے وقت پر مجھے ترتیب بنانی چاہیے اور مجھے قربانی میں اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے اور خود کو اپنی فکر کر کے اپنی جماعت خود بنانی چاہیے۔ آپ میں سے ہر آدمی ایسا ہے اگر خود اپنی جماعت بنانا چاہے تو جماعت اس میں بن جائے گی اور جتنا آپ چاہیے گا بن جائے گی، 4 مہینے تو 4 مہینے بنے گی، چلنا تو چلے گی بنے گی۔ اس عمر میں کر لو کچھ کر لو۔ اگر آپ نے ہر سال 4 مہینے لگائے اور اپنے یہاں کی 4 مہینے کی جماعتیں آپ لے کر گئے، 10 سال آپ نے 4 مہینے لگاتے رہے تو آپ نے 10 سال میں 10 آدمی کو اپنے ساتھ دیا تو 100 آدمی آپ نے اپنے ساتھ دیے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروایا اور یہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنے موت کے بعد اپنے پیچھے 100 کا عملہ ایسا چھوڑا ہے جو اللہ کے دین کی محنت کر رہا ہے اور آپ کو اپنی خبر میں اس کی طرف سے ان کی طرف سے محنت رہنے جا رہے ہیں۔
اپنے پیچھے حملہ چھوڑ کے جاؤ، وقت لگانا کافی نہیں ہے. آپ نئے لوگ نہیں ہیں. آپ کو اپنی ایک فکر کرو ایسی کہ میں میرے ساتھ ان کو لے کر جاؤں اور 4 مہینے میں ایسی محنت کر کے انہیں تیار کر کے لاؤں کہ یہ اور اللہ سے قبول کروا کے لاؤں کہ میرے بعد بھی یہ اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرتے رہے. اللہ کا معاملہ اس کسی کا ہے. عند ظن عبدی بھی میرا بندہ جیسا گمان کرے گا ویسا معاملہ کروں گا. انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار نیت پر ہے. اگر تم نے اپنی جماعت بنا کر یہ نیت کی کہ ان کو لے کے جانا ہے تاکہ دین کے کام کرنے والے بن کر آئیں تو خدا اس پہ اسی طرح بن کر آئے گا. تمہارے نیت پر، تمہارے اللہ سے اچھے گمان پر خدا اللہ تعالیٰ شاموں میں دوست معاملہ کرے گا. لہٰذا سب کے سب طے کرو کہ اب انشاءاللہ ہماری تشکیل کیے بغیر ہم اپنی ذمہ داری ضرورت سمجھ کر اور مقصد سمجھ کر انشاءاللہ اس محنت کو موت تک کریں گے. کرو گے اور کون کرے گا تو بتاؤ. اچھا، اب اس محنت کی ترتیب کیا ہے آپ کے سامنے ہے. یا تو ہر سال کے 4 مہینے کی ترتیب پر آؤ، اور انشاءاللہ میں قسم کا کہہ سکتا ہوں 4 مہینے جماعت میں جاؤ گے تو بربادی ختم ہو جاؤ گے. اگر ہر سال 4 مہینے لگاؤ گے تو تم بربادی ہو جاؤ گے اور تم بھوکے نہیں مرو گے، بلکہ 4 مہینے اللہ کی نسبت پر ہر سال لگاؤ گے. خدا اس پر خوش ہو کر دنیا کی زندگی بھی آسان کر دے گا اور مرنے کے بعد کی زندگی ہماری کامیاب کر دے گا. حکومت کے لوگ، حکومت کے ملازمین حکومت کا کام کرتے ہیں، حکومت ان کو بھوکا نہیں مارتی. اللہ رب العزت نے جب اس امت کو اپنے نبی کی قیادت میں دین کی محنت کا ذمہ دار بنایا ہے، جب یہ ذمہ داری پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام وعدے پورے کرے گا. اس لیے دوستوں سب کے سب یہ طے کرو کہ اب اس کام کے تقاضوں پر اپنے آپ کو چلانا ہے. ہر سال 4 مہینے کا تقاضا ہے تو ہر سال 4 مہینے دینے ہیں اور ہر سال 4 مہینے کی ترتیب پر آنا ہے. یا اگر 4 مہینے کی ترتیب پر نہیں آتے تو کم سے کم سالانہ چلے کی پابندی مہینے کی تعین کے ساتھ اپنی مسجدوں سے جماعتیں بنا کر ہمیں اپنی ذات سے نکلنا ہے. اس بات کا فیصلہ کرنا ہے اور اللہ سے اپنے فیصلے کو بتانا ہے. جو اللہ سے سچائی کا معاملہ کرے گا اللہ انہیں سچا کر دکھائے گا. اور بھی تو مقامی محنت کے اعتبار سے جو بات کہی جا رہی ہے ہمارے بڑے بتاتے ہیں مسجد و جماعت کے اعمال، اس کو اپنی ضرورت سمجھو. حضرت مولانا جواب فرما کرتے تھے تبلیغ کی محنت کرنے والوں کی تمام روحانی ترقی ان 5 اعمال میں مشیرہ ہے. یہ روزانہ کے 3 اعمال، ہفتے کے 2 گشت اور 2 مہینے کے سیر 3 دن کی ترتیب، یہ سب اعمال وہ ہیں جو ہماری ایمانی روحانی اور دینی ترقی کا زینہ ہے. میرے دوستوں اسے پابندی سے کرنا. جیسے آدمی بیمار آدمی جی نہیں چاہتا تب بھی دوا کو پیتا ہی ہے اور وقت پر پینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مجھے تندرستی اور صحت مل جائے. میرے بھائی یہی ہے، یہ ہماری روحانی بیماری کا علاج اور ہمارے ایمان اور اعمال کے بننے کا راستہ نبی والی یہ محنت ہے. یہ 10واں حصہ مجھے مانگا جا رہا ہے کہ کم سے کم 10واں حصہ اللہ کے دین پہ لگاؤ. اللہ اسے قبول فرما کر تمہارے لیے راہ کھول دے گا. اس لیے میرے بھائیوں آپ اللہ سے گزارش ہے اس مجمع میں جن بھائیوں کا وقت آ گیا ہے، وقت لگانے کی میرے دوستوں وقت لگانے کا وقت آ گیا ہے. اور رمضان کی وجہ سے میرے دوستوں کیرلا اور رمضان مزید ایشو، اس کو میرے دوستوں اپنی دین کے تقاضے پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ گے. اللہ انشاءاللہ آگے بڑھنا آسان کر دے گا میرے بھائیوں. تو جن بھائیوں کا 4 مہینے اب تک نہیں لگے، سال کے 6 مہینے تو ہونے کی تیاری ہے، یہ 14-5 مہینہ تو چالو ہے، لیکن 4 مہینے بھی نہیں کرتا، چلا بھی نہیں لگا اندر. ان بھائیوں سے ہماری گزارش یہ ہے وہ تو میرے دوست اسی مجلس میں طے کرو کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ چلے کے لیے یا 4 مہینے کی جماعت بنا کر ہمیں انشاءاللہ نکل جانا ہے. سب تیار ہو انشاءاللہ؟ اچھا بتاؤ کون اللہ کا بندہ ہے جو رمضان سے پہلے اپنی چلے کی جماعت بنا کر یا 4 مہینے کی جماعت بنا کر اپنی مسجد سے میرے دوستوں نکل جائے گا. اس کے ارادے کو کھڑے کو بولو. بتاؤ
کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ آسان فرماؤ. اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آمان میں، آبرو میں اس سے کا خدا برکت نصیب فرمایا. اور بولو بھائی. بہت سے ساتھی ہیں جن کے ارادے ہیں جانے کے رمضان سے پہلے، ان کی بستیوں کی جماعتیں بھی تیار ہیں، ساتھی بھی تیار ہیں. کھڑے کے نام لکھا دیا. کھڑے ہوئے ان کا وعدہ کیا ہے؟ یہ دن میں 66 سال پر ہے، اس کے 75 سال پر ہے. اللہ تعالیٰ کو فرما، خدا آسان فرما، اللہ مدد فرما. تو اب اور بولو اور بتاؤ بھائی. سب دیہاتوں سے ہونی چاہیے جماعتیں. یہ کٹھور کا کیا ہے؟ کٹھور کی جماعت ہے. ہاں کیا نام؟ اللہ تعالیٰ فرما، اللہ آسان فرما، اللہ مدد فرما، اللہ آسان فرما. بولو موٹی نرولی کی بڑی جماعت. اور بولو اور بتاؤ. ارے کٹھور بولے، کھروڑ بولے، یہ تمہارا میں تو کھروڑ بولے. یہ سب بڑی بڑی بستیاں ہیں. ان بستیوں میں دوستوں ہر گھر سے آدمی رمضان کے موقع میں نکلنا چاہیے. رمضان کا مہینہ تو قربانی کا مہینہ ہے. انکلیشور ہے، پانولی ہے، یہ تمہارا کہتے رویندرا ہے، تمہارا ہاسوٹ ہے، موسالی ہے، کوسالی ہے، کیل ہے، سب بڑی بڑی بستیاں ہیں. کٹھار ہے. ہاں بتاؤ بھائی بتاؤ. اور بولو بولو. گڈھال ہے، بودھان ہے، سب بڑی بڑی بستیاں ہیں. بتاؤ. مولانا بھی سنا رہے تھے نماز سے پہلے کہ گودرا سے بچوں سے جماعتیں نکلی چکی اور چار نہیں. یعنی ابھی اجتماع کے بعد ان کا ابھی یہ دو ہفتے بچوں سے جماعت شابان میں ہر ہلکے والوں نے جوڑ کیے اور وہاں سے جماعتیں نکالی. بھائی یہ محنت کا مہینہ ہے اور قربانی کا مہینہ ہے، نکلنا چاہیے. جیسے ہم نے بات سنی ہے دل میں بھی آ رہی ہے. ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کام بنا دے گا. بتاؤ دوستوں. کچھ تو ایسے کھڑے کہ 25 موبائل دن میں بات ہے انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں. ذرا کھڑے میں بولو. کچھ ایسے ہو جا رہے ہیں جن کے دل میں ابھی بات ہے. خیر کی چابی بنو تاکہ اللہ اس کو مت کھولے. دیکھو کون کھڑا ہوتا ہے؟ کون کھڑا ہوتا ہے؟ کس کے دل میں بات ہے؟ اللہ کی مدد تو یقینی ہے تمہارے کھڑے ہونے پر، بیٹھنے پر نہیں. ہاں ماشاء اللہ تعالیٰ خدا تمہاری اولاد میں کیا تمہاری نسلوں میں ان کے دائی پیدا کرنا. اللہ کو اللہ سے دیکھو ماشاء اللہ. چلو اب دروازہ کھل گیا. نام لکھ لیا بھائی. اور بولو اور بتاؤ. اور بولو بتاؤ. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اللہ قبول اللہ کو فرمائے، اللہ آسان فرمائے. اور بولو اور بتاؤ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بیٹھا آمین تو بولیے. آگے بھی جا کر کہاں کے ہو سائر کے ابھی 2 دن پہلے ہے چلے میں. کیا نام ہے؟ اور بولو اور بولو اور بولو. تین عمرے. اور بولو اور بولو. اب کھڑا ہوتا دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں تو جماعتیں بننی چاہیے. اور ماشاء اللہ اللہ نے قربانی دے کے پڑھنے کی توفیق دی ہے. اللہ بڑا بڑھ جاتا ہے. بتاؤ. اصحاب کہف کے بارے میں قرآن کیا کرو اور وقت اللہ کو لوگ اسلام ہو. جب اصحاب کہف اپنے ایمان کی بات کھڑے ہو گئے اللہ نے ان کے دل کو جما دیا. کھڑا پیسہ جا رہے بڑے یہ شکر ہے ابھی نہیں بیٹھو
تشکیل نہیں جانا چاہیے بیٹھ جاؤ، یہ کیسی بات تم نے کر رکھی ہے؟ کبھی نہیں جانا تشکیل کیوں اٹھنا؟ تھوڑا برداشت ابھی گرمی میں تو پیشاب بھی نہیں کسی کو ہوتا، پسینے میں سے پانی نکل جاتا ہے. آدمی تعجب کرتا ہے 10 گلاس پی گیا ہے ایک اتنا پیشاب نہیں جاتا. اور بولو جلدی جلدی بتاؤ. ہمت مرتا تو مدد خدا. اللہ کی مدد تو ہمت پر آیا کرتی ہے، کمزوروں کے ساتھ نہیں ہوتی. جو ہمت کر لیتا ہے خدا مدد کرتا ہے. دیکھو کون کھڑا ہوتا ہے. ابھی پانولی والوں کو ذرا ہمت کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اس میں ابھی اتنے ایسے آدمی ہیں جن کے مئی کے مہینے تک میں ان کا چلنے کا وقت ہو چکا ہے اور نہیں گئے. بتاؤ جس کا باقی ہے وہ بتا، اللہ مدد کر دے گا. شیطان کے کمر توڑو، رحمان سے مدد لے لو. ہم کھڑے نہیں کرتے آپ کو کہ کس کے رہنے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کھاؤں گا مومن کی بات مٹھی رہے تو اچھا، لیکن تم کھڑے ہو جاؤ اپنے آپ کہ بھائی نہیں ہمارا وقت ہو گیا، ہم جانا ہے. اور رمضان کے مہینے جاؤ گے تو خدا اس سے کمل بھی دے دے گا. تم بتاؤ بولو. ارے ایک دوسرے کو تیار تو کرو، آپس میں ہماری مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اچھا ابھی 8 دن باقی ہے، 7 دن باقی ہے. اس 7 دن میں کون سے بستی والے جماعت دیتے کی بنا کے روانہ کریں گے؟ بھائی ارادہ کرو، چلو رمضان سے پہلے کون سی بستی ملنے کی جماعت تیار کر کے روانہ کریں. نیت کرو گے تو پھر محنت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. ارادے کرو گے. یہ ہے کمزوری، یہ ہے کمزوری کہ جس چیز کو طبیعت پر آدمی لے ہی نہیں، ارادہ ہی نہ کرے تو اللہ اسے وجود نہیں دیتا ہے. البا انڈیا سے فرمانا کرتے ہیں جب ایک مجموعہ امت کا کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے خدا اس کو وجود دے دیتے ہیں. اب اتنا بڑا میرے دوستوں علاقہ پانولی کا اور اتنے دیہات تمہارے، ایک دیہات سے اگر ایک جماعت بھی نکالنے کا طے کرتے نا تو میرے دوستوں یہ 50 جماعتیں اللہ کے راہ میں گئی ہوتی اور پورے میرے دوستوں جماعتوں کے قربانیوں کے اثرات پورے علاقے میں پڑتے. لیکن ہم نے اس کو سوچا نہیں. پانولی کے اجتماع کو کتنے دن اپریل میں آئے تھے ہم لوگ؟ 1 مہینہ ہو گیا نا، 40 دن ہو گئے. اور تم نے کیا سوچا کہ اجتماع کی جماعت ہو گئی نا، من کتنی گئی، کیا ہوا اور ہمارے بچوں سے کیا ہوا، کتنے آدمی گئے، یہ کبھی تم نے نہیں سوچا. اور سوچ کر کبھی نہیں اپنے دل کو کہا کہ یار ہمارے بستی سے کوئی نہیں گیا، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، لاؤ اب طے کریں کوئی محنت کر کے اپنے رمضان سے پہلے کوئی جماعتیں روانہ کر دیں. یہ میرے دوستوں ذمہ داروں کی بہت بڑی کمزوری ہے. اور کام کے میرے دوستوں نیچے جانے کا وجہ یہ ہے جب ذمہ دار طبقہ ہمیشہ فکریں اپنی آگے کی سوچتا ہے اور آگے کی فکر کے ساتھ محسوسی کرتا ہے، کام آگے بڑھتا ہے. اور حالانکہ اتنے ذمہ دار ساتھی ہمارے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بھی نہیں کہ چھوٹے بچے ہیں سب ماشاءاللہ، عمر کے اعتبار سے جتنی عمریں ماشاءاللہ سمجھداری کی عمریں ہیں. آپ حضرات کو تو بہت سمجھنا چاہیے اس بارے میں. تو کیا کرنا بولو؟ اپنی ارادے کا سوچنا، ارادہ کرو کون سی بستی نیت کرتی
کون سی بستی والے ارادہ کرتے ماشاء اللہ بہت اللہ آسان فرما دے، قبول اللہ بولے محنت بھی کر لیجیے، اللہ مدد کرے گا. کون سی بستی؟ ہتھوڑا. اللہ آسان فرما دے، قبول اللہ فرما Usamba. اللہ کا آسان فرما اللہ قبول اللہ. اور بولے جنگوا. اللہ مدد فرما آسان فرما اللہ کو اللہ آسان اللہ اور ہمت نصیب فرماؤ. بولوا. اللہ تعالیٰ مدد فرما آسان فرما. اور بولو ہاں بھائی ارادے ہوں گے تو محنت ہوگی، ارادے نہیں ہے تو محنت بھی نہیں. ہمت مردہ تو مدد ہے خدا، خدا کی مدد ہمت والوں کا کم ہمت والا ساتھ نہیں ہے. ہم پلیس کریں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما اللہ آسان فرما اللہ مدد فرماؤ. بولے اور کٹھور. اللہ بہت. اللہ تعالیٰ بہت مدد فرما اللہ آسان فرما. اور بتاؤ بھائی، دیکھو ہمتیں ہو رہی ہیں، ساتھی ہمتیں کر رہے ہیں. اللہ کو ایمان والے کی نیت پر بھی محروم نہیں کرتا. ہم اپنی ارادے نہیں کرتے، نیت ہی نہیں کرتے. اور بولو بتاؤ دوست. اللہ ہمارے بھائی کو قبول فرماؤ. اللہ ان کے بہت عرض فرماؤ. اور کون کرتے ہو؟ ارادے کریں گے تو محنت ہو جائے گی. ارادے نہیں کریں گے تو محنت بھی نہیں ہوگی، کوئی کوشش نہیں ہوگی. بیٹھو دوست بیٹھو. اور کون سی بستی ارادہ کرتے ہیں؟ دیکھو سائن نے ابتدا کی، اپنا اور ساتھیوں کو ہمت دے دی، اور ہمت کر لیں گے اور ہمت ہو جائے گی. خروٹ، کھولور، وادر، موسمری. دیکھو ہم تو بہت امید لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. ہاں پانولی کا علاقہ تو ہمارے گودے سے پہلا بنا ہوا ہے. ہاں اور بڑا اجتماع تو پتہ نہیں ہے. نرولی. اللہ مدد فرما اللہ آسان فرما. آپ بولو آپ بولو. کوسمبا دو حصے مغرب اور اللہ تعالیٰ کو اللہ آسان فرما اللہ مدد فرما. اور بولو آپ بولو. اور بتاؤ تو ہمت والے اپنے ارادے کو چھپا نہیں سکتے، اس کے تو ارادے چاہیے ہونا. اچھا بھائی اب آگے ایک بات بتاؤ. اس اللہ تعالیٰ مدد فرما اللہ قبول فرماؤ اللہ آسان فرماؤ. اچھا بھی ایک بات بتاؤ آپ لوگ کہ یہ رمضان جو آ رہے ہیں اس رمضان کے بارے میں آپ نے کیا فیصلے کیے اور رمضان کے بارے میں محنت کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ ہم تو ہمارے اپنے ساتھیوں سے ایک بات طے کرواتے ہیں کہ یہ بات طے کرو کہ اس سال اپنی مسجد کے اطراف کے 100% مسلمانوں پر محنت کر کے کم سے کم ان کے 3 دن بھی اللہ کی راہ میں لگ جائے. اس کے لیے جان توڑ محنت بھی کرنی ہے اور جماعتیں بنا کے نکالنا ہے. اگر اس بات کا ارادہ کرو گے، کوشش کرو گے، فکریں کرو گے تو اللہ تعالیٰ شہر رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے علاقوں کے محنت سے کھڑا ہونے کا ذریعہ بنائیں گے اسے. اور میرے دوستوں علاقے میں اللہ کی دین کی محنت کے انوارات اور نور ہمارے علاقوں میں خدا سے عام کر دے گا. اور رمضان کی قربانیوں کے نتیجے میں سال بھر انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینا ہماری آسان ہو جائے گی. جس کا رمضان جیسے گزرتا ہے سال بھی اس کا ایسے گزرتا ہے. رمضان کا مہینہ دین کی فکروں میں گھر گھر جا کر مسلمان نے اللہ کے دین کے محنت کے زندہ کرنے میں ہمارا جب گزرے گا انشاءاللہ اس کے اثر سال بھر میں دوست رہیں گے. لہٰذا یہ مجمع بتاوے ہمیں کہ آپ حضرات اس کے لیے کیا فیصلہ کر رہے ہیں. میں 2 گھنٹہ بعد 3 دن لگاؤں.
ابھی تیری تشکیل ہو رہی ابھی تو تمہاری بستیوں کے بارے میں بتاؤ. ہم اپنی بستیوں میں 100% مسلمانوں پر محنت کر کے مسجد انشاءاللہ رمضان میں 3 دن کے لگ گئے اس کی ہم پوری محنت کریں گے. بہت اچھی ارادہ کرتی ہے کہ ہر بالغ مرد کے انشاءاللہ محنت کر کے 3 دن بنوائیں گے. ہم تو اس سے لیکن تمہارے گھر تو بہت ہے. گھر تو بہت ہے, بڑی بڑی نماز نہیں بڑی نہیں زیادہ بن رہی ہے, لیکن ہر گھر سے آدمی نکالو تو انشاءاللہ اللہ اس کا انتظام کرے گا. اللہ آسان فرمائے. اور بولو اور بتا جو کرو مفید سوسائٹی ہتھوڑا سمبھاویش کیا کہہ رہے ہو. 100 روپے کا مسلمان محنت کرنی ہے اور ہر مسلمان کے 3 دن لگانا ہے. نامی نولی ہاں بولو اور بولو پانولی کرو ماشاء اللہ. اللہ کو حکم ہے. ہاں بولو سمبھاویش موسمبا ماشاء اللہ. بھاشا بول رہے ہندی بولے ہم نہیں بولے خالی بول رہے یہ کیا ہے. تو پوسما میں تو بھی آئے گی ان کا کام ان کا کون سا ہے. کتنا لگے لگا چالیے بھی ماشاء اللہ. اور بولو بودان بھی ہے, بودان آئے بھی ہیں. ہاں گیتالی گجرم کیا کہہ رہے ہیں لوہارا لوہارا. اور بولو بولو امرولی میں تو ہاں بھائی ہتھوڑا ماشاء پرسد ہے برابر. ہاں والک والک نہیں ہے والک ہوگا گلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں بولو. ارے چھوٹی بستی کے 100 ٹکٹ ملتا تھا اللہ کو ہوتا ہے. کوٹوا درگاہ ٹھیک ہے کوٹوا درگاہ تم سے ہاں ہاں. اور بولو پیر پالی اللہ تعالیٰ. اور بولو اچھا. اب ایک بات بتاؤ, یہ تمام گھر والے نکلیں گے, ہر 100 مسلمان نکلیں گے, تو مسلمانوں کی جماعتیں بنا کر لے کے جانا تو ہم کو ہی ہے کہ ہم سب کو بھیج دیں گے. نہیں. اچھا جب تک ہم کسی بات پر فیصلہ پر نہیں آئیں گے وہاں تک محنت میں جان بھی پڑے گی. لہذا ہم یہ کہتے ہیں میں دوستوں زندگی پوری ہو گئی. اگر رمضان کے مہینے میں پہلے تو ایک بات یہ بھی ہوتی تھی ذمہ داروں کے 10 کی جماعتیں بنا کر علاقوں میں چلا دیتے کہ ذمہ دار کے 10 دن رمضان کرنے چاہیے. اگر میں دوست اب 10 دن کی ترتیب نہیں تو کم سے کم اس پر آؤ کہ رمضان کے 3 اشرے ہیں, 3 اشرے میں ہمیں 3 دن 3 مرتبہ لگانے ہیں. ہر اشرے میں 3 دن, 4 دن گھر, 3 دن اللہ کے راستے میں. تو اللہ کی ذات جو امید ہے یہ بھی ایک زبردست ہماری زندگی میں انقلاب کی آج کا ذریعہ بنے گا. قربانی میں آگے بڑھنے کی ترتیب بنے گی. اور ہماری بستیوں سے ہمارے محلے سے میں جب 3 دن مرتبہ جا رہا ہوں تو میری 3 جماعتیں بننا تو آسان ہو گئی.
میرا اور ساتھی 3 پتہ لگا رہا ہے تو اس کے اعتبار سے لوگوں کو تیار مجھے ترتیب جمع سے کرنا آسان ہو جائے گی. ہماری قربانی کی سطح جتنی بڑھائیں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہماری بستیوں میں ہماری مسجدوں میں پڑے گا. یاد ہے یہ مجمع ہے, سال میں 1 مرتبہ رمضان آتے ہیں, رمضان کے مہینے اللہ کے مہینے میں اعظم اپنی کمر کو کش کیا کرتے تھے, گھر نہیں جاتے تھے, عبادت میں بہت بے دور کو ہو جاتی تھی, آپ سخاوت تیز آندھی کی طرح ہو جایا کرتے تھے, اور آپ نے دوست آپ نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے کا سفر کیا. تو میرے دوستوں ہم اور آپ کم سے کم اس رمضان میں یہ دیکھ کر اپنی ذات سے انشاءاللہ ہمیں اس رمضان میں 3 مرتبہ 3 دن لگا. یہ اس لیے نہیں کہ سال بھر چھٹی, یہ 3 دن قربانی بڑھانے کے لیے ہے. اس کے بعد شوال کے مہینے میں 3 دن تمہارے اپنی ترتیب کے لگانے ہیں. رمضان کا کام دن لگے گا, شوال کا چھٹی نہیں, وہ تمہاری ترتیب اپنی ترتیب چالو رکھنی ہے, ہر مہینے کے 3 دن کی ترتیب. لیکن رمضان میں 3 مرتبہ قربانی بڑھانے کے اعتبار سے اللہ کی رحمت متوجہ. اس کے لیے میرے دوستوں ہمیں فیصلہ کرنا, اور ہماری بستی میں 100% مسلمان اللہ کی راہ میں نکلے تو ان کا وقت گزروانے کے لیے ہمیں جانا ہوگا تقاضے پر. اس تقاضے کے اعتبار سے تو کیا کرو کہ اس رمضان کے مہینے میں 3 مرتبہ ہر عشرے میں 1 مرتبہ 3 دن لگانے کے لیے کون کون تیار سے کھڑے ہو جاؤ. جلدی کھڑے ہو جاؤ. 3 دن کون لگائیں گے؟ 1 مرتبہ نہیں, ہر عشرے میں 3 دن, 3 مرتبہ. کھڑے ہو جاؤ. یہ عورت کی حضرت صاحب کرتے ہیں. اچھی چیزیں تیرے کو تلفیات سے دور کرتا ہے. ہاں بڑھو بھائی, کھڑے ہو گیا تو یاد رہے گا کہ نیت کی ہے, کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ ادھر کہاں بیٹھا, میں ادھر چلے جا. بڑے فرید صاحب 2 ادھر